انسان کے خوف سے جو سب سے بڑی نجات ہے نا، وہ کیسے ملتی ہے؟ دیکھیں، دنیا کے خوف جب دل میں جمع ہوں گے نا تو انسان ڈرے گا، لیکن اگر دل میں خوف ہی اللہ کا ہے تو پھر کسی انسان سے خوف کی جگہ ہی نہیں ہوگی دل میں۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں 175 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، یعنی کہ جو اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں نا، جو اسی کے لشکر کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ڈراتا ہے۔ تو نہ فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، اور ڈرو مجھ سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ شیطان کے اولیاء سے نہیں ڈرتا، شیطان سے نہیں ڈرتا، نہ ان کے اولیاء، شیطان کا اولیاء بنتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا 175 آیت میں نے سورہ آل عمران کی ابھی پڑھی، اس سے پہلے جو ہے 173 آیت میں ان لوگوں کا ذکر تھا، اس واقعے کا، یہ جو غزوہ حمر الاسد تھی، حمر الاسد میں تھا نا، حمراء الاسد میں، حمراء الاسد میں تھا کہ جب غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا اسی جگہ ہم ملیں گے تمہیں، تو جب مسلمان اس جگہ پہنچے تھے تو ابو سفیان نے لوگوں کو بتایا ہوا تھا، پیسوں پر کچھ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ مشہور کر دو کہ انہوں نے تو بڑی تمہارے لیے فوجیں جمع کی ہوئی ہیں۔ تو وہ اس بات کا ذکر 173 اس کی طرف اشارہ ہے 173 آیت میں، کہ وہ جو کہا انہیں لوگوں نے کہ بے شک لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، فخشوہم، پس ڈرو ان سے۔ لیکن پس اس نے بڑھا دیا انہیں ایمان میں، یہ جو بات تھی نا کہ ان سے ڈرو، صحابہ کو اس بات نے ایمان میں اور بڑھا دیا، ایمان میں یہ صحابہ اور بڑھ گئے کہ ہم ان سے ڈریں۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور کتنا اچھا ہے کارساز۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا نا، تو جب لوگوں سے ڈرایا بھی جائے گا نا، وہ ڈر جو ہے وہ انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے اپرچونٹی بن جائے گا کہ میں اس جگہ اپنے اللہ کا خوف پروف کر سکتا ہوں، میں انسان سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ جو سورہ آل عمران کی آیات ہیں جو میں بتا رہی ہوں، اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں بہت زیادہ ذکر ہے غزوہ احد کے بعد کے واقعات کا، اور کہ کس طرح مسلمانوں کی تھوڑی سی لغزش سے انہیں کافی نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے کافی سارے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا کیا پوائنٹ آؤٹ کیا، توکل کی بہت زیادہ بات تھی اس سورہ میں، اسی لیے کہ توکل کی کمی کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا ہے نا تو توکل سارے کا سارا اللہ پہ کرتا ہے۔ تو یہ جو توکل ہے نا، اس کے بغیر آپ اللہ کا ڈر دل میں نہیں بٹھا سکتے، آپ تقوی اختیار نہیں کر سکتے۔ توکل بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ دیکھیں، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 تھی، اس میں کیا تھا کہ جب آپ پختہ ارادہ کریں، دیکھیں رسول اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں نا، کہ ظاہر ہے صحابہ نے رسول اللہ کی تھوڑی سی حکم عدولی بھی کی، کہ وہ جو درے پہ عبداللہ بن جبیر کا دستہ تھا، ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، زیادہ تر لوگوں نے چھوڑ دی، عبداللہ بن جبیر نے تو نہیں چھوڑی تھی، اور کچھ 10-11 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب نے جگہ چھوڑ دی، تو اس کی وجہ سے خالد بن ولید کا لشکر دوبارہ آیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا۔ تو رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ کی نرمی ان کے لیے ایک نعمت ہے، مسلمانوں کے لیے نا، کہ آپ نرم ہو گئے ان کے لیے۔ وہ اس آیت میں بات بتائی گئی ہے 159 میں سورہ آل عمران کی، اور آپ تندخو سخت نہیں ہیں، فَظًّا غلیظ القلب، آپ سخت دل نہیں ہیں، تو آپ درگزر کیجئے، بخشش مانگیے، ان سے مشورہ کیجئے، یعنی کہ اب ان سے تعلقات ٹھیک کر لیں، ان سے مشورہ بھی کریں۔ اور پھر مشورہ ہی تھا کہ غزوہ احد جو ہے وہ شہر کے باہر لڑی گئی اور نقصان ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے شہر کے اندر لڑنے، تو مشورہ کیجئے۔ مشورے کے بعد سب اون کرتے ہیں، مشورہ تو کسی ایک کا مانا جاتا ہے، لیکن جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے تو پھر سب اون کرتے ہیں، چاہے وہ وکٹری ہے چاہے وہ ڈیفیٹ ہے۔ پھر جب ارادہ کریں، آپ توکل کیجئے اللہ پر۔ یہ اللہ پر توکل نہ کرنا، یا اللہ اپنے جو ظاہری اسباب ہیں ان پر بھروسہ کرنا، انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، مومن کو نقصان پہنچاتا ہے۔
غزوہ احد میں جو انسان جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یہی تھا کہ رسول اللہ امیر کی اطاعت نہیں کی، وہ درہ چھوڑ دیا، مال غنیمت اکٹھا کرنے نیچے اتر گئے تھے تو مال کی رغبت اور اللہ پر توکل کی کمی۔ تو اسباب کی کمی تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں کی کہ 3,000 فرشتے اترے، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 3,000 اتارے تھے، ہم 5,000 بھی احد میں اتار سکتے تھے لیکن نہیں اتارے، کیونکہ اسباب کی کمی اللہ تعالیٰ پوری کر سکتے ہیں، لیکن اخلاص کی کمی جو ہے نا، وہ انسان کے اپنے اندر سے اخلاص جنریٹ ہونا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انسان پہ چھوڑتے ہیں کہ تم نے کتنا توکل کیا، کتنی جتنے بھی اسباب انسان کی زندگی میں ہیں، لیکن توکل اسے، بھروسہ اسے اللہ تعالیٰ پہ ہی کرنا ہے، ڈرنا اسے اللہ تعالیٰ سے رہنا ہے، ہر وقت ڈرتے رہنا ہے کہ ان سب کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو مجھے وکٹری دلاتے ہیں یا ڈیفیٹ، میں جیتا ہوں یا ہارتا ہوں، میں جیتتی ہوں یا ہارتی ہوں اللہ کی وجہ سے۔ اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین، یہ ہے 159 آیت میں آل عمران کی۔ تو اللہ تعالیٰ متوکلین جو توکل کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ توکل نام ہی چیز کا ہے جب آپ سارا کچھ آپ نے، سارے اسباب اختیار کر لیے، ساری کوششیں کر لی، بھروسہ اینڈ پہ پھر بھی اللہ پہ، یہ بھروسہ جو اینڈ پہ پھر بھی اللہ پہ ہوتا ہے یہ توکل ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ قدر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قضاء اور قدر ہوتی ہے نا تقدیر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قضاء ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر کو ماننا ہے۔ اور یہ بھی، یہ توکل اور تقدیر بالکل دیکھیں آپس میں نا انٹر ریلیٹڈ ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس کے دل سے یہ سارے خوف نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان کے دل میں صرف ایک خوف رہتا ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، جو باقی سب خوف سے، باقی سارے ڈر سے نجات دلاتا ہے انسان کو۔ جزاکم اللہ خیر۔